السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ مدثر کی آیات کی روشنی میں کہ جب اہل جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے تھے اور ان پر ایک دہشت اور وحشت تھی، اور ان کے چہرے جو تھے ویران تھے، اور وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں اس طرف مت لے کر جاؤ، تو وہ ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی السقر، کہ کیا چیز تھی کہ جس نے تم کو جہنم کی طرف جو گھسیٹ لائی ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے وَقَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور محتاجوں اور یتیموں کا جو حق تھا اس حق کو ہم غصب کر لیتے تھے، وہ حق ان تک ہم پہنچاتے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسری جو ہم میں بری بات تھی وہ یہ تھی کہ اہل باطل کے ساتھ مل کر برے کاموں میں ہم انوالو ہو جاتے تھے، اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو، یوم دین کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ 4 اعمال سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ جو نماز کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، اس کو نحیف سمجھتے ہیں، اس کو خفیف سمجھتے ہیں، اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے، وہ نماز کہ جس کا اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادات کا، ہماری نمازوں کا، بلکہ یہ نمازیں ہماری اصلاح کرتی ہیں، ہمارے اندر شعور اور احساس بیداری پیدا کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے کی پریکٹس ہمیں کرواتی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حقیر جانو تاکہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نماز تکبر کو چکنا چور کر دیتی ہے، اور نماز اس کے اندر سے اس احساس تکبر کو فنا کر دیتی ہے، اور پھر اس کے اندر اپنے رب کے حضور عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب عجز و انکساری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہمارے اندر ہرگز یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ لہٰذا وہ کیا بیان کر رہے ہیں اہل جہنم؟ کہ ہم نے نماز کو ادا نہیں کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری گناہ انہوں نے کس حوالے سے کیا ہے؟ یہ تو حقوق اللہ کے حوالے سے گناہ ہوا، اور پھر حقوق العباد کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کے اوپر جو مسکینوں اور یتیموں کا حق تھا وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، یعنی یتیموں مسکینوں کے حق کے ساتھ یہاں پہ اس حقوق العباد کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریلیشن ہیں، انسانی ریلیشن ہیں، خونی ریلیشن ہیں، رشتوں کے ساتھ جو ریلیشن ہیں، جتنے بھی ہمارے ریلیشن ہیں، ان کے حق کی ادائیگی نہ کرنے کے سبب ہمیں جہنم کے عذاب کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور پھر تیسری بیماری، تیسری برائی جس کو مینشن کیا ہے، جو کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں، وہ تیسری بیماری کیا ہے؟ کہ وہ تیسری بیماری یہ ہے کہ وہ اہل باطل کے ساتھ مل کر
برے کام انجام دیتے تھے، برے لوگوں کے ساتھ مل کر، ظالموں کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ مل کر وہ ظلم کرتے تھے، حقوق انسانی کو پامال کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کو اس جہنم کے عذاب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان سب برائیوں میں سے یہ جو نکات بیان کیے ہیں، یہ جتنی بھی برائیاں بیان کی اس میں سب سے اہم جو برائی ہے اور جس کی طرف انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ان تمام برائیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم ڈے آف ججمنٹ کو، یوم قیامت کو، حساب و کتاب کے دن کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اگر ہماری ذہن ہر وقت اس یوم حساب کے حوالے سے بیدار رہیں، ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، موت کی اویئرنس ہمارے اندر ہو، تو یہ موت کی اویئرنس ہمیں برائی سے بچاتی ہے، قیامت کی فکر ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے منتخب کیے نا ہماری ہدایت کے لیے، مگر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی سیرت کو جو بیان کیا جاتا ہے قرآن میں، ان کی جو بہت ہی اہم سیرت کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی زندگی کو اطاعت رب میں فقط و فقط اللہ کی اطاعت میں صرف کیا۔ وہ کس لیے؟ کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی قیامت کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے، ان کے اندر اس یوم دین کی اویئرنس تھی، بیداری تھی، لہٰذا وہ بہت ہی محتاط زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ ہر وقت یاد یوم دین ان کے دلوں میں پیوست رہتی تھی، ہمیشہ رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی محتاط۔ اگر آپ دیکھیے تو انبیاء و مرسلین میں جو فخر انبیاء ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے سے مخصوص راتوں میں روز و شب، بالخصوص مخصوص راتوں میں جس طریقے سے ہمارے نبی گڑ گڑا کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے تھے، اور ان کے جسم پہ ایک خوف طاری ہوتا تھا، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اتنی مشقت نہ کرو اے میرے حبیب۔ اتنے زیادہ کانشیس تھے ہمارے نبی، اور ہم ان کی امت ہو کے اتنی غفلت کی زندگی بسر کریں۔ وہ جو معصوم تھے، عین معصوم تھے، کہ جن سے کسی قسم کی خطا کی کوئی گنجائش جن میں تھی ہی نہیں، جو کسی قسم کی خطا کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر آیت تطہیر کو نازل فرمایا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، ہر نجاست سے، ہر ظلمت سے، ہر نافرمانی سے، جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی وہ اتنے کانشیس ہیں، شب و روز اپنی عبادات میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اس امان کی دعا کرتے ہیں، اس یوم دین کی دہشت اور وحشت سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر انہی کے وسیع مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اگر ہم مناجات کو دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، تو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے مولا علی کہ جن کی زندگی کی روٹین تھی کہ ہر شب 1000 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے، وہ علی، ان کی بھی مناجات میں، ان کی بھی دعاؤں میں ہم کو وہ کلمات ملتے ہیں جس میں وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس یوم دین کی وحشت اور دہشت کی۔ تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر احساس بیداری پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وہ شعور پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر سکیں، اور اس حتمی سفر کے لیے، اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے، اس اپنے آپ کو نجات دہندہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے لیے زیادہ سے
زیادہ ظاہرہ اکٹھا کریں۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ لمحہ فکریہ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ اب تک جتنے بھی اس سیگمنٹ میں جو موضوعات ہم نے ڈرامے کی صورت میں ایکٹنگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں، اس سے ضرور آپ لوگوں نے رہنمائی حاصل کی ہوگی، سبق حاصل کیا ہوگا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ لمحہ فکریہ کی طرف ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوفو، حج کے لیے اتنا ٹائم کم رہ گیا اور میں تو پیکنگ بھی نہیں ساری ہوئی۔ چلو بکسا تو ہو گیا، اور یہ جو تھوڑا ہینڈ لگیج کے لیے کر لوں، دیکھوں آئے۔ چلو یہ اسپیئر احرام رکھ لیتی ہوں، اور ایکسٹرا نماز کی چادر، میڈیسنز آئے۔ یہ کتابیں تو بہت ضروری ہیں، ہاں دعا کی کتابیں، حج کے لیے تو۔ تھوڑی ٹوائلٹریز، اسپرے کی باٹل، یہ تو بہت ضروری ہے، کہتے ہیں کہ کافی گرمی ہوگی۔ چلو السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام امی، آپ آئے آئے۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج جیسے احکامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ بہت مبارک ہو بیٹا۔ خیر مبارک۔ تیاری وغیرہ مکمل ہو گئی آپ کی؟ بس کر رہی ہوں، کچھ نہ پوچھیے۔ اچھا دیکھو پلیز، دیکھیں ادھر کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے کیا؟ کچھ میں نے کرنا ہو؟ بس بیٹا یہی ہے کہ دوائیں کتاب رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں جو دواؤں کے لیے، اور میڈیسن کچھ چاہیے ہوگا آپ کو، میرا خیال ہے وہ بھی آپ نے رکھی ہے، حرام رکھا ہوا ہے، پاٹل سپرے رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے آلموسٹ آپ کی چیزیں پوری ہیں بس۔ اچھا بیٹا، اور بتائیں آپ نے، یہ تو آپ کی تیاری مجھے مکمل لگتی ہے، باقی جو ضروری احکامات تھے وہ آپ نے کیے؟ کون سے ممی، کون سے ضروری احکامات؟ ارے بیٹا آپ بھول گئی؟ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ معصومین کا قول ہے کہ جانے سے پہلے اپنی وصیت تیار کر لینی چاہیے۔ وصیت اور صدقہ وہ امی، وصیت؟ میں تو حج پہ جا رہی ہوں، مرنے تھوڑی جا رہی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، خدا آپ کو سلامت رکھے، ایسا نہیں کہتے، لیکن ہمارے معصومین کا قول ہے کہ جب بھی آپ کہیں سفر پر جائیں، اور اسپیشلی جب آپ حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی وصیت تیار کر لینی چاہیے، اور صدقہ ضرور نکال دینا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے بیٹا کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقے سے موت بھی ٹل جاتی ہے۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ چلو، آپ کو پتہ ہے جانے سے پہلے کہا سنا معاف کروانا پڑتا ہے، جن سے ناراضگی ان سے فون کرتے ہیں، اور ان سے جن سے قطع رحمی کی ہو ان سے صلح رحمی کرتے ہیں، اور رشتہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور بہن، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال ہو گئے آپ کی بہن سے رابطہ نہیں ہوا، آپ نے اس کو فون کیا؟ نازیہ کا تو نام نے میرے سامنے لے، میں اس کو نہیں معاف کر سکتی، مار کر بھی نہیں اس کو معاف کر سکتی میں۔ ارے بیٹا، اور وہ میرے لیے مر گئی ہے۔ ارے نہیں، ایسے نہیں کہتے، آپ حج پہ جا رہی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر آپ کیسے خانہ کعبہ کو دیکھو گی، کیسے آپ اللہ سے دعائیں مانگو گی، کیسے اپنے گناہوں کے معافی اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا، جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے سے اللہ کے بندوں سے آپ قطع رحمی کر رہی ہو۔ آپ بھول گئی ہیں اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ تم ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو۔ ذرا سی بات؟ اس نے میری بیٹی زارا کے ساتھ ایک پورا سال اپنے بیٹے کے ساتھ منگنی کی، اور بعد میں توڑ دی؟ یہ ذرا سی بات آپ کو لگتی ہے؟ ارے بیٹا، زارا کے تو اتنے اس وقت رشتے آ رہے تھے۔ ارے بیٹا چھوٹی سی بات کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اپنی زہرا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، ہم سب کی خواہش تھی کہ ہم زہرا کو اپنے بہو بنائیں، لیکن وہ بیچاری ایک ماں ہے، اولاد کے ہاتھوں مجبور تھی وہ۔ تمہیں تو پتہ ہے نا اس زمانے میں اولاد کے ہاتھوں انسان کتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ شیریار کو اپنی کلاس فیلو پسند آ گئی تھی، اور وہ مجبور ہو گئی۔ اور پاس کر امی، آپ تو ہمیشہ اسی کی سائیڈ لیتی ہیں۔ ہاں،
आपा सफिया ने मुझे सब बताया है। सिर्फ उसने पैसा देखा, पैसे की लालच में आ गई और वो लड़की थोड़ी खूबसूरत थी, इसीलिए शहरयार की उसके साथ शादी करवा दी और मेरी ज़ारा अभी तक घर में बैठी हुई है। ओ खुदाया, अरे सफिया का नाम, उसका तो नाम मेरे सामने लो, तुम उसकी बातों में आ गए, उसके बहकावे में आ गए। वो तो एक नंबर की फसादी और आज पूरा मोहल्ला उसको जानता है वो किस कदर फसादी और फितना फैलाने वाली खातून है। तुम उसकी बातों में आ गए हो। वो तो देखती है कि जहाँ दो बहन भाई इकट्ठे हैं बस उसने पहुँच जाना है और तीली लगानी और आपस में फसाद क्रिएट कर देना है। आप किनकी बातों में आ गए? बड़े अफसोस की बात है बेटा, बहुत अफसोस की बात है। समय आप कहे तो सही रहे, लोग काफ़ी उसको यही कहते हैं। हाँ, तो तुम्हें याद नहीं है आप अपनी बहन के बारे में किस तरह बात जानोगे? तुम्हें याद ही बचपन में आप लोगों का कितना प्यार हुआ करता था। हमेशा अम्मी की डांट से आपको बचाती थी, मेरी डांट से हमेशा उसने आपको बचाया है। और जब भी कोई आपकी गलती होती तो वो खुद आगे खड़ी हो जाती थी, कहती थी कि मैंने की है। तो कितना प्यार करती और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती, बल्कि अपनी चीज़ें याद ही वो जो ड्रेस उसने लाया था तो आप कह रही थी वो मुझे ड्रेस दे दो, तो उसने कैसे कहा था कोई बात नहीं आप, तुम सब भूल गई मेरी बेटी, ये कैसे तुम भूल गई इतनी बातें? और एक इस फसादी औरत के बहकावे में आप आ गई। बस अम्मी अपने क्या दिन याद करा दिए, बहुत अच्छे दिन थे, इतना प्यार था हमारा। नाज़िया बहुत अच्छी थी मेरे साथ, क्या हो गया हमें? अरे तुम कैसे दूसरों की बातों में आके अपनी बहन से नाराज़गी इख्तियार कर ली। और आपको पता नहीं है हमारे मासूमीन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का आपको पता नहीं है? जब उनके भाई का कातिल उनके सामने आया और प्यास से तड़प रहा था और उन्होंने पानी दिया उसको, हम तो उनको मानने वाले हैं, हम तो उनको चाहने वाले हैं। हमें अपने मासूमीन के कोल नक्श कदम पे चलना चाहिए। और क्या तुम्हें वो वाक़या याद नहीं जब इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने जो उनका कातिल था इब्ने मुलजम, किस तरह उसके साथ सिला रहमी की थी? उन्होंने कहा कि इसको पानी पिलाएं, इसको उतनी ज़रब लगाएं जितनी उसने मुझे ज़रब लगाई। किस तरह उन्होंने माफ़ किया था, उन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ किया। हम तो उनके चाहने वाले हैं, हम तो उनको मानने वाले हैं, हम तो मौलाई हैं। फिर कैसे मेरी बेटी ये तुम भूल गई, कैसे भूल गई ये तुम बात? तुम्हें पता है जब से नाज़िया ने सुना कि तुम हज पे जा रही हो, वो इस कदर बेचैन है। रात को उसको मेरा फ़ोन आया, 1 घंटा मुझसे बातें तुम्हारे बारे में करती रही और इतनी खुश थी और कह रही थी कि मैं तो जाऊंगी अपनी बहन से मिलने के लिए, चाहे वो मुझे धक्के दे के क्यों ना बाहर निकाल दे, लेकिन मैं बहन के बगैर मिले बगैर नहीं रह सकती। तो रात को हम देर तक बातें करते रहे और तुम्हें बहुत याद कर रही थी, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अम्मी उठे, इसी वक्त उठे। अरे खैरियत बेटा? नाज़िया के पास चलते, मुझे बहुत महसूस हो रही है, प्लीज चले इसी वक्त। मेरी बेटी ना परेशान हो, मैं अभी उसको फोन करती हूँ, वो भी बहुत खुश होगी ये सुनकर। मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं फोन नहीं करे, चलते हैं उसको सरप्राइज देते हैं, बहुत मिस कर रही हूँ। चले उठे, चलते हैं, चलो बेटा चलो। वो भी बहुत खुश हो गया। अच्छा, ये मैं अपनी बहन के लिए सारे तोहफे तहाइफ रखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन हज की तैयारियों में है, अल्लाह ताला उसका सफ़र आसान करे और वो खैर खैरियत से जाए। आज मैं जाऊंगी अपनी बहन से मिलने के लिए और ये तमाम तोहफे तहाइफ उसके लिए लेके जाऊंगी। अरसा बीत गया शाजी से मिले हुए और ये भी मैं उसके लिए लेकर आई हूँ इतने प्यार से। और हाँ, उसे तो बिरयानी भी मेरे हाथ की बड़ी पसंद है, मैं आज उसके लिए बिरयानी भी लेके जाऊंगी। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, काफ़ी अरसा हो गया हम लोगों ने मुलाकात नहीं की। अल्लाह ताला आसानी करे उसके लिए, उसके हज को कबूल करे। मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जी, कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए अम्मी जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हो रहा था? बस कुछ तोहफे तहाइफ अपनी बहन के लिए पैक कर रही थी। आप सुनाइए, आए तशरीफ़ रखें अम्मी जी, कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। तुम खैरियत से हो? बच्चे ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है।
کیا بات ہے امی جی، آج چہرہ بہت چمک رہا ہے، خیر ہے؟ بہت خوش ہوں بیٹا، میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے آج میری تمام مراد پوری کر لی اور میری دعاؤں کو قبول کر لیا. ماشاءاللہ. ذرا دیکھو میرے ساتھ آج کون آیا ہے. دیکھو تو صحیح کون آیا. ماشاءاللہ شازی، میری بہن شازی. میں آج بہت خوش ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی. آئیں ادھر، میری دلی مراد پوری ہوئی. مجھے معاف کر دے. نہ ایسی باتیں نہ کہیں. اتنا میں نے برا آپ کو بولا، اتنا برا بولا، پتہ نہیں میں نے کیا کہا دیا آپ کو. بہت بدعائیں دی تمہیں، میں نے سارے زندگی ملنے کی قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نہیں ملوں گی. نہیں میری بہن ایسی باتیں نہ کریں، بھلا اپنوں میں بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے. آپ سفر پہ جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں تو خود آ رہی تھی آپ سے ملنے کے لیے. ہائے میں تو لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی اور یہ تو میری امی نے آنکھیں کھولی. الحمدللہ الحمدللہ. آپ شکر ہے اللہ تیرا، شکر ہے میری بیٹیوں کو تو نے ملا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ. اور میرا بیٹا شیر یار کیسا ہے؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی دعاؤں سے بہت بہت الحمدللہ خوش ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہے. اور بہو رانی وہ کدھر ہے؟ اسے بلائیں. ہاں جی کیوں نہیں، وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، بس گئی ہوئی ہے ذرا کام پہ. انشاءاللہ میں نے آج آنا تھا آپ کی طرف اس کو لے کر، آپ سے ملوانے کے لیے، آپ کے بیٹے شہریار کو لے کر. ضرور لے کر آئیں. بھائی صاحب بھی ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. آپ سنائیے گھر میں خیریت ہے؟ میری بیٹی زارا کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے؟ سارا تو آپ کی دعا سے ٹھیک ہے. اتنا آپ کو مس کرتی ہوں، وہ تو مجھے بہت کہتی کہ بس کریں خالہ سے ملے، لے چلو مجھے خالہ کے پاس. ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، بہت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اس کے اچھے نصیب ہوں گے، اللہ اسے کامیاب کرے گا. آپ بتائیے حج کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ بس ہو گئی ہے الحمدللہ. آپ کی دعاؤں سے. الحمدللہ. مجھے وہ بچپن کے دن یاد آ گئے شازی، جس وقت ہم لوگ چھپ کے گئے تھے اماں سے برسات کے موسم میں آئس کریم کھانے کے لیے، اور جب واپس آئے تھے آپ کو یاد ہے کہ ڈانٹ ساری اماں کی کس نے کھائی تھی؟ آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ بہت بہت مجھے خوشی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کرے. بہت شکریہ، مجھے معاف کر دیا آپ. نہیں میری بہن، نہیں میری بہن، صحیح سے مجھے معاف کر دیا نا. میں نے آپ کو ہر طرح سے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کریں ہر طرح سے. جو بھی غلط فہمیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل آسان کر دی. الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں. میری بیٹیوں کو تو نے قطع رحمی جیسے گناہ کبیرہ سے بچا لیا ہے. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. ہے اللہ تو تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، ہمارے خاندانوں کو اس قطع رحمی جیسے گناہ کبیرہ سے بچا ہے. اللہ میں تیرا شکر کرتی ہوں. محمد و آل محمد اور 12 امام اور 14 معصوم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کرا فرما. یا اللہ ہمارے خاندان کو ہر فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں سے اور شر سے بچا اور محفوظ رکھ. ہے اللہ تمام لوگوں کو، تمام مومنوں کو، مولا کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اس فسادات اور شیطانیت اور شر پھیلانے والے لوگوں سے محفوظ رکھ. ہے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنوں کے گھروں میں رحمت ہوا. آمین. ثم آمین.